ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا کسان کی طرف موڑا کیونکہ بادشاہ کو کسان کی محنت کو دیکھ کے بہت حیرانگی ہو رہی تھی۔ بادشاہ کسان کے پاس گیا، اپنے گھوڑے سے اترا اور کسان سے پوچھا، کیوں بھائی کسان بھیا اس قدر محنت کرتے ہو، کچھ کما بھی لیتے ہو، کوئی فائدہ وائدہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں؟ کسان نے سر اٹھایا اور بادشاہ سے کہا، فائدہ کیا جناب، فصل کٹنے کے بعد اس کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تو ان 4 حصوں کو خرچ کیسے کرتے ہو بھیا؟ کسان نے جواب دیا، ایک حصہ تو آپ لے جاتے ہیں ٹیکس کی صورت میں، دوسرا حصہ میں قرض چکانے میں ختم کرتا ہوں، تیسرا حصہ ادھار دے دیتا ہوں اور چوتھا حصہ یوں ہی لٹا دیتا ہوں۔ نواب کو بادشاہ کو کسان کی یہ عجیب و غریب باتیں بہت حیران کر رہی تھی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یار تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی، صاف صاف بتاؤ، تم قرض بھی چکاتے ہو دیتے بھی ہو، سب کون سا قرض ہے جو ہر فصل پہ چکاتے ہو پھر بھی ختم نہیں ہوتا؟ وہ کون ہے جسے تم ہمیشہ قرض دیتے رہتے ہو؟ آدھی رقم کا چوتھا حصہ، ایک رقم کا چوتھا حصہ تم اس پہ خرچ کر دیتے ہو۔ تو اس نے کہا، کسان نے جواب دیا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد نے ایک امیر شخص سے قرض لیا ہوا تھا جس کا سود میں ادا کرتا ہوں اور دوسرا حصہ میں اپنے 2 بیٹوں پر خرچ کر دیتا ہوں تاکہ وہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ بادشاہ نے پوچھا، تیسرا حصہ آپ کس پہ خرچ کر دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تیسرا حصہ تو آپ لے جاتے ہیں ٹیکس کی صورت میں۔ جناب ایک ہی حصہ تو آپ ٹیکس کی صورت میں لے جاتے ہیں۔ بادشاہ ہنسا۔ اچھا، بادشاہ نے پوچھا، پھر چوتھا حصہ کسان بھیا کہاں پہ خرچ کرتے ہو جس کا آپ نے کہا تھا کہ وہ تو میں ویسے ہی لٹا دیتا ہوں؟ تو کسان نے جواب دیا کہ حضور والا، میری ایک بیٹی بھی ہے جس کا میں جہیز بناتا ہوں۔ تو جہیز ایک لعنت ہے، بری چیز ہے، لیکن وہ مجھے بنانا تو ہے ہی، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بس ویسے ہی میں لٹا دیتا ہوں۔ بادشاہ اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اسے ایک بہت بڑی اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دی اور کہا کہ اس سے تم اپنی بیٹی کا جہیز بنا لینا، اور بادشاہ چلتا بنا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورتحال میں گھبرانا نہیں چاہیے اور محنت کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال پہ، اپنے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔